बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सबसे बड़ी खबर मेरे पास यह है कि मुज़ाकराती टीम यानी हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की मुज़ाकराती टीम का एक अहम तरीन रुकन उसने तक एतराफ़ कर लिया है कि बाकायदा तौर पर मामलात बैकएंड पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया, उन्होंने कहा इस मुज़ाकराती टीम के अलावा ये जो बातें सामने हो रही है, नहीं बैकएंड पे कुछ और चीजें चल रही है। उन्होंने इस हवाले से 6 महीने पहले से मैं जहन बना चुका हूं कि इमरान खान बाहर आने वाला है और इमरान खान बाहर आएगा और मुझे किसी खास जेल में रखा जाएगा। यहाँ इस एतराफ के ऊपर मैंने बात आना, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। मुझे लगता है कि कठपुतलियां भी, इस खबर की तफसील आगे चल के बताऊंगा, मुझे लगता है कठपुतलियां भी नाच नाच के ना बेचारी टूट गई हैं। और कठपुतली का जो तमाशा करने वाले ना, वो नचा नचा के भी थक गए, बादशाह लोग हैं। आप इसको क्या कह लें कि इनके अंदर इतनी अब जुर्रत नहीं है कि फैसला सुना सके, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जा सके, इतनी जुर्रत नहीं है। इसको आलमी दबाव कह लें, इसमें दीगर चीजें शामिल कर लें, बहुत कुछ है कि सीबीएम कह लें करें। मैं इसको आलमी प्रेशर कहता हूं कि ये इतना आसान काम नहीं है। वो आपने चंद अफराद को फौजी अदालतों में सिर्फ सजाएं दी हैं तो पूरी दुनिया आपके ऊपर चढ़ दौड़ी है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया ने इतनी सख्त नहीं है यार, क्या हो गया आप लोगों को? प्लीज प्लीज, इतनी सख्त ही नहीं है हमारे सिस्टम में कि उनका वजन उठा सके। हमारे वजीर दिफा की बातें हैं, हमारे राना सनाउल्लाह साहब की ये तमाम बातें, ये तो सब बातें वो खोल के बता चुके हैं। बैगर नॉट यूजर, ये तो सब शहबाज शरीफ साहब खुद भी कह चुके हैं। तो अब वो खबरें नहीं, अब ये हकीकत है। पहले जो जराए के जरिए, कुछ सहाफियों के जरिए बताया जाता है, जनाब अली अलकादी ट्रस्ट का फैसला मौखर कर दिया गया है। वो जो हम आपको खबर दे रहे थे ना 2 दिन से कि जी वो 6 जनवरी को कल नहीं सुनाया जाना, वो 13 या 14 चले जाएगा, चला जाएगा, साफ ये जराती करें। नहीं सर, अब कंफर्म हो गया जी कि वो हुक्म आ गया है कि आपने कल वो फैसला नहीं सुनाना, और इस ना सुनाने पर हुकूमत मजीद परेशान है। तभी तो वो कह रहे हैं कि हमें किस जेल में रखना है, इमरान खान साहब ने जब बाहर आना है। और मजे की बात यह है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह इंटरनेशनल प्रेशर जरूर हो सकता है। इसलिए जो अलकादी ट्रस्ट जिसका फैसला 23 दिसंबर को आना था, उसको लेके गए 6 जनवरी तक दूसरी बार, और 6 जनवरी से अब 13-14, यानी 3 बार ये मुलतवी किया गया। और मैं बताऊं कल सुबह क्या खबर होगी। अभी तक जज ने नहीं कहा ये बात, मगर जज क्या कहेगा मैं आपको यहां तक बता रहा हूं। जज साहब जो है, कहा जाएगा कि जज नासिर जावेद राना साहब है ना, वो ट्रेनिंग पे चले गए। जी हाँ। और 190 मिलियन पाउंड का फैसला ना सुनाने का सिर्फ ये एक बहाना दिया जाएगा, क्योंकि जज साहब को भी तो किसी ने बताना है कि भाई फैसला ये अब जाके पढ़ दो। तो उनको यह कहा गया, और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उस इंटरनेशनल प्रेशर को कैसे कैमोफ्लेज कर सकेंगे, उसको कैसे रोक सकेंगे। इसीलिए सुबह सिर्फ चंद घंटे की खुशी दी गई थी कि आपको ट्विटर का अकाउंट खोला गया, ट्विटर्स खोले गए, यानी एक्स अकाउंट, एक्स को बगैर किसी वीपीएन के आप ऑपरेट कर सकते थे। चंद घंटे अंदर अंदर ही जो प्रेशर आया दुनिया भर से पाकिस्तानियों का, जो उन्होंने दिल के फपोले फोड़े हैं इस एक्स के ऊपर आके, जो अपने दिल का गुबार उन्होंने निकाला है, वो सहूलत दोबारा बंद कर दी है जी। ट्विटर की सहूलत पाकिस्तान के अंदर, मतलब तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते। तनकीद इस्लाह के लिए होती है। हाँ, कुछ लोगों की गंदी जुबान है, बहुत हर तरफ है वो, मगर इसका ये मतलब थोड़ी आप जुबानबंदी कर देंगे। बहरहाल चंद घंटों के बाद, यानी अवामी राय के ज़िम्न में ऐसा देखा गया है कि सर उन्हें दोबारा बंद किया गया है। बहरहाल ये चीज़ है, और ये इस वक्त पोजीशन है। अब आऊँ जरा मैं कुछ और खबरों की जानिब, और आखिर में उस शख्सियत से बताऊँ, हुकूमती शख्सियत कोई छोटी मोटी नहीं है सर, आप यकीन जाने छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। जहन क्या बना हुआ है, इसीलिए तो खौफ है, इसीलिए तो डर है कि अभी तक अपने मुतालबात, अपनी बातें नहीं कर रहे। यही तो मसला है, इंतजार कहीं और से है। यही तो मसला कि 4 दिन हो गए अभी तक इमरान खान साहब से मुज़ाकराती टीम की मुलाकात नहीं कराई गई, क्योंकि इनके बस में नहीं है। इस मुज़ाकराती और इनकी इत्तेहादी टीम के बस में नहीं है। चाहे इसके स्पीकर ने कहा है कि मुलाकात होनी चाहिए, चाहे इसके इरफान सदीकी साहब ने कहा है मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन मुलाकात नहीं करवा रहे, क्योंकि मुलाकात करने की इजाजत भी कहीं और से आनी है। बेबसी का ये हाल है। मैं कहता हूं बस बहुत हो गया, इनके साथ भी हाथ हो गया। वो कठपुतलियां टूट रही हैं और वो डोरियां भी कट रही हैं, और वो बाजू चलाने वाले भी शल हो चुके हैं। हाँ, ऐसे में सोले पे सुहागा क्या है। उस सीनियर साहब हैं जी फखर रहमान साहब, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने दावा एक और कर दिया। उन्होंने कहा इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं। ना सिर्फ दावा किया बल्कि टाइम फ्रेम भी दे रहे हैं। वो टाइम फ्रेम देते हुए दावा कर रहे हैं कि इन सब चीजों से अब ये टाइम फ्रेम पहले भी आते रहते, लेकिन अब थोड़ी हवाएं थोड़ी ना गर्म गर्म हो रही है, तो इनका रुख भी थोड़ा तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है।
اور عمران خان سے خود بھی تو بتا چکے ہیں کہ مجھے بنی گالا شفٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اپنی زبان بندی کر لو اس کے بدلے میں. مجھے کہا انہوں نے کہ سسٹم کو قبولیت اختیار کر لو. میں نے کہا نہیں، میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ عمران خان صاحب نے تو یہ کہا کہ پہلے تمام سیاسی قیدی اور تمام سیاسی رہنما رہا ہوں گے، آخری بندہ میں آؤں گا، آخری بندہ میں آؤں گا. فخر الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں ان کی خبر کے مطابق، وہ تو سر 3 دن بعد کی ڈیٹ دے رہے ہیں فخر الرحمان صاحب. مگر میں نے کہا میں ذرا بتا دوں تھوڑا سنڈے کا دن تھوڑا انجوائے والا ہو جائے، امیدیں شبیدیں ہوں. لیکن میری نظر میں یہ معاملہ 30 جنوری تک جانا ہے. 30 جنوری کے اندر بائی آل مینس چیزیں سیٹل ہوں گی، بائی آل مینس چیزیں سیٹل ہوں گی انشاءاللہ تعالی. جو بھی سینیریو کھینچنا ہے نا 30 جنوری تک ہمارے سامنے کلیئر ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے. فخر الرحمان صاحب کہتے ہیں عمران خان ریلیز فرام جیل ان نیکسٹ فیو ڈیز، چند دنوں میں. انہوں نے کہا ایکسپیکٹڈ بائی وینسڈے، بدھ کے دن. اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان ٹو بی ریلیز فرام جیل ٹو بنی گالا فار ہاؤس ارسٹ. وہی ہاؤس ارسٹ والے کے عمران خان صاحب کو ایسے تھوڑی ہوگا. لیکن ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے، میں ویسے فورسی کر رہا ہوں. عمران خان صاحب کی ملاقات بھی کروا رہے کیونکہ اسد کیسر صاحب، عمر ایوب صاحب سارے کہتے ہیں بھائی جان کیمرے لگے ہوئے، جن کیمروں کو روز عمران خان صاحب دیکھ کے کہتے ہیں ہاں بھائی میں نہیں ٹوٹا. تو وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ویجیلنس کی ہو رہی ہے ساری، ہر طریقے سے آبزرو ہیں. اس دوران ہم کیا مذاکرات کریں؟ ہمیں کوئی کھلی جگہ دے، کھلا میدان دے، لان میں دے دیں. ہم لوگ بیٹھ کے مذاکرات کو نہیں پڑے جاسوسی والے ایٹماسفیئر میں کیا مذاکرات؟ حقیقت بھی یہی ہے. شاید بنی گالا کا ہی لان کیوں نہ ہو. لیکن میں بہرحال وہ کہتے ہیں وہ آگ لگانے کے لیے یہ ٹویٹ کافی ہے. اور یہ باتیں میں نہیں، ہارون رشید صاحب بھی سینئر صحافی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں. اور چند دنوں سے کہہ رہے ہیں عمران خان کی رہائش سب چند دنوں کی بات رہ گئی ہے. بہرحال میں نے بتایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنوری کے مہینے میں چیزیں سیٹل ہوں گی. ہاں شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑے پیارے جملے بولے، ایسے کرارے جملے بول رہے ہیں آج کل، وہ ایسے کرارے جملے بول رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت اس اپوزیشن کو کہہ رہی ہے کہ مجھے چلنے دیا جائے جس کے گھر تک توڑ دیے، اس اپوزیشن کو کہہ رہی ہے. یعنی سر یہ باتیں ہیں کہ باہر آ جائیں، ہمیں چلنے دینا پلیز، ریکویسٹ ہے. انہوں نے کہا کون سی حکومت کہتی ہے کہ مجھے چلنے دیا جائے؟ بنتے کون سی حکومت یہ کرتی ہے؟ انہوں نے کہا ورکر سے لے کے پی ٹی آئی کے لیڈران تک آپ نے جیل میں پھینک دیے، گولیاں تک آپ نے چلا دی ہیں، کیا وہ آپ کو چلنے دیں گے؟ آپ ان سے منت کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں. اور یہی حال آج نورا کشتی سے ہی پیپلز پارٹی نے بھی 2-3 دنوں سے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو تیار کر کے کہا گیا چلیں شروع ہو جائیں. زرداری صاحب، بلاول صاحب کی طرف سے کل بابا. اور حالانکہ اقتدار کے اندر مزے سزے لوٹنے کا رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ گورنرشپ بھی جاتی ہے، پھر وزارت اعلیٰ بھی جاتی ہیں، سب کچھ جاتی ہے، اتنا آسان کام نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی سر کہیں نہ کہیں تو ہے نا، پیپلز پارٹی کو اگر ہلکا سا تھوڑا سا گرین سگنل مل جائے نا پی ٹی آئی کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو سر انہوں نے تو چھوڑنا ہی کچھ نہیں ہے. اور میں بتاؤں کہ اگر کسی بھی نیچ پہ جا سکتے ہیں. اور کل گورنر پنجاب صاحب جو تھے سردار حیدر صاحب، انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کے بغیر یہ تو سسٹم چل ہی نہیں سکتا. اگر آصف زرداری پیچھے ہٹ جائے تو 4 دن بھی یہ حکومت نہ چلے. یعنی وہ بتا رہے کہ ہم خود اس حکومت کا حصہ ہیں، ہم اس حکومت کو ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سب رنگ بازی ہے کہ ہم تو حکومت کا حصہ نہیں. وہ کہتے ہیں ہم آصف علی زرداری حکومت کا حصہ، آصف علی زرداری کی وجہ سے یہ حکومت چل رہی ہے، ورنہ یہ حکومت اور نظام چل ہی نہیں سکتا. آج شازیہ مری صاحبہ بھی تسلیم کر رہی ہیں. انہوں نے کہا حکومت کو وارننگ دیتی ہوں کہ جس دن حمایت ختم ہو، بھائی آپ کی حمایت کا مطلب ہے کہ 26 ترمیم آپ کی ہے، آئینی بینچ آپ کا ہے، پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش آپ کی وجہ سے ہے، پاکستان میں ٹویٹر کی بندش آپ کی وجہ سے ہے، پاکستان میں مہنگائی آپ کی وجہ سے ہے، پاکستان میں بے روزگاری آپ کی وجہ سے ہے، پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں آپ کی وجہ سے ہیں، پاکستان میں پی ٹی آئی کو اگر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں جا رہی وہ اس میں آپ کی کنٹریبیوشن ہے، پاکستان میں لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. تب آپ یہ کہنے کے لائق ہے کہ اگر ہماری حمایت ختم ہو گئی تو یہ حکومت نہیں چل سکتی اور وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. شازیہ مری وارننگ دے رہی ہے. انہوں نے کہا ہم سے پوچھ کر فیصلہ کریں، پیپلز پارٹی کہتی ہے، ورنہ حکومت چلنے نہیں دیں گے. اور یہ میری ٹائم اتھارٹی کو بنائی ہے، سی اتھارٹی کو، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم سے پوچھے بغیر کیا ہے. تو سر یہ سب چیزیں تو ہیں. میں نہیں کہتا کہ یہ چھوڑ دیں، کہ ان کو چاہیے یہ ان کا. اور اس وقت پیپلز پارٹی کا مجھے اصل لگتا ہے کہ پرانی ایم کیو اور موجودہ ایم کیو اور پیپلز پارٹی کا سٹیٹس اب سیم ہو گیا ہے. اجازت ہوگی تو یہ سب چیزیں کر لی جائیں گی. ہاں جو وہ کہہ رہے تھے نا کے پی کے کی صورتحال کے ذمہ دار وزیر اعلیٰ کے پی کے علی مین گنڈا پورا ہوں گے، میں اس کو نہیں کہتا. وہ ذرا اس کی فکر کریں. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب نے کہا ہے کہ جو دہشت گردی ہے نا بلوچستان میں، یہ پولیس اور لیویز اس کو نہیں روک سکتے. یہ عام جرائم کی فورسز ہیں، عام فورسز ہیں، عام جرائم کی روک تھام کے لیے. اب بتائیں، محسن نقوی صاحب کہتے تھے یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کیسا چوکی مار ہے.
آپ بتائیں کرم والا معاملہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بس کا ہے؟ نہیں سر، 45 شخصیات نے دونوں طرف سے سگنیٹری دستخط کر دی ہیں، پھر 50 سے 60 افراد نے کل ڈپٹی کمشنر کی گاڑی پر گولیاں برسائیں، 5 افراد زخمی ہوئے. پھر بتائیں یہ پولیس کر سکتی ہے اتنا آرام سے؟ تو بتائیں کیوں کہتے تھے محسن نقوی صاحب کہ بلوچستان کا معاملہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے؟ مفتی صاحب نے بولا ہے کہ نہیں، وزیر آ کہتا ہے نہیں ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہماری پولیس ہماری لیڈیز کے بس کی بات نہیں ہے، یہ آج وہ کہہ رہے ہیں. بہرحال یہاں تھا، ادھر آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا بھی سنا دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کا لاہور آئے تھے، آف دا ریکارڈ ان کی کچھ ملاقاتیں وغیرہ تھی، اقلیتوں سے ملاقات تھی، کوئی لاہور کے صحافیوں سے ان کی انٹریکشن تھی، آف دا ریکارڈ انٹریکشن تھی. ارے بات ہوئی، لیکن جن صحافیوں سے بات ہوئی تو وہ ہمارے بھی دوست ہیں، تو انٹریکشن میں یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے مذاکرات کے عمل کو خوش آئند بولا ہے، لیکن کوئی ایسی کھل کے بات نہیں کہ بیسیکلی انٹریکشن تھی کہ بھائی اسلام آباد میں ظاہری بات ہے 30-40 ہزار کا پیٹرول آنے جانے کا خرچ کر کے کون ہے. تو انہوں نے پھر ادھر ملاقات کی، اس میں کافی صحافی وغیرہ حضرات تھے موجود اس کے اندر تھے، تو آف دی ریکارڈ تھی اور مذاکرات کو سراہا ہے، اور کھل کر کوئی ایسی خاص بات انہوں نے نہیں کی ہے. ہاں بیک ڈور مذاکرات سے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کے بھی کہا کہ نہیں کوئی مذاکرات نہیں. میں نے آپ کو بولا کہ بہت سی چیزیں جی جی آئی ایس پی آر بھی نہیں بولتے، تو اس سے ان کو انکار کیا ہے، یہ چیز ہے. ہاں ادھر راول پنڈی میں آئی جی پی روڈ پر، جی ہاں راول پنڈی کے جو لڑکے وغیرہ ہیں انہوں نے آج تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804 کے ایک اچھا روڈ شو کیا ہے، احتجاج کیا. میں اس کو احتجاج کو ایک عدد نیٹ پریکٹس کہوں گا، اس بڑے استقبالیہ کی تیاری کہوں گا. بڑی بات ہے پنڈی میں آئی جی پی روڈ کے اندر ہوا، بڑی بات ہے اس ماحول میں ڈیفینیٹلی. اب آ جاؤں اس خبر کے اوپر کہ کون کہہ رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. سر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی پر مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، میں تو آج سے 6 مہینے پہلے ہی جیل جانے کے لیے دماغ بنا چکا ہوں. یہ وہ ڈر ہے سر. رانا صاحب تو اتنے دلیر ہوں گے نا، بہادر ہوں گے، باقی تھوڑی ایسے ہوتے ہیں جن کے لیڈر ہی چلے جائیں سعودی عرب، جن کے لیڈر ہی برطانیہ چلے جائیں. رانا صاحب تو اس وقت بھی ڈٹے ہوئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، میں تو آج سے 6 مہینے پہلے جیل جانے کے لیے دماغ بنا چکا ہوں اور دماغ بنا کر بیٹھا ہوا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ عمران خان نے مجھے سینٹرل جیل پشاور میں ڈالے گا. عمران خان مجھے سینٹرل جیل پشاور میں ڈالے گا. پھر آپ مجھے بتائیں جب 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ نہیں آئے گا، جب 19 قیدیوں کی 2 مہینے کسی کی سزائیں معاف ہوں گی، پھر آپ مجھے بتائیں تو ڈرنا تو بنتا ہے نا سر. کیا خیال ہے؟ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.